بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بچوں کیسے آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 57 تک یعنی 49 سے 57 تک پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا جائزہ لیں گے۔ آپ سب سے پہلے بسم اللہ اور علم اضافے کی دعا پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین۔ آمین۔ آپ سب لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 49 یعنی پیج نمبر 49 کھولیے۔ سب نے کھول لیا ہے؟ جی۔ امیمہ آپ آیت نمبر 38 اور 39 پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذین ذال ہے نرمی سے پڑھیے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار۔ اصحاب النار۔ أصحاب النار هم فيها خالدون۔ شاباش۔ امامہ اس سے اگلی دو آیات آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ شاباش۔ عمر آپ آیت نمبر 45 اور 46 پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ شاباش۔ حنظلہ آپ آیت نمبر 47 اور 48 پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس
شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. شاباش، ماشاء اللہ. اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اس کے لیے آپ اگلا صفحہ کھولیے، صفحہ نمبر 50. سب نے کھول لیا ہے؟ جی. آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے یاد رکھیے کہ عنوان کے تحت حروف کا اعادہ کریں گے. ثا، ذال اور وا آپ جانتے ہیں کہ زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. ثا کی آواز میں، ذال کی آواز میں اور وا کی آواز میں سیٹی نہیں ہوتی. تو ثا کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور اس کی آواز باریک ہوتی ہے. اسی طرح ذال کو بھی باریک پڑھا جاتا ہے نرمی کے ساتھ. ذال کے مقابلے میں وا کی آواز موٹی ہوتی ہے. ثا، ذا، وا پڑھیے. اسی طرح تا اور طا کی آواز میں فرق کرنا ہوتا ہے. تا، پا پڑھیے. یعنی طا کی آواز تا کے مقابلے میں موٹی آواز ہے. تا، طا. شاباش. اسی طرح ضاد، زا اور وا تینوں کی آوازوں میں فرق کرنا چاہیے. ضاد کا مخرج ہے زبان کا کنارہ دائیں یا بائیں کسی ایک طرف سے اوپر کی داڑھوں سے لگا کر آپ اس کی آواز پڑھیں گے. زا کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے اور باریک آواز ہوتی ہے. اور وا کی آواز میں سیٹی نہیں ہوتی لیکن یہ موٹی آواز ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے. ضاد کی آواز بھی موٹی آواز ہوتی ہے. وا، زا، وا پڑھیے. شاباش. آپ دیکھیے اس حاشیے میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہم اعادہ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ضاد، زا اور وا تینوں کی آوازوں میں فرق ہے کیونکہ تینوں کا مخرج الگ الگ ہے. اسی طرح ثا، سین اور صاد تینوں کی آوازوں میں فرق کرنا ہے. ثا کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے؟ نہیں. سین کی آواز میں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. اور صاد کی آواز میں ہوتی ہے. صاد کی آواز میں بھی سیٹی ہوتی ہے. فرق کیا ہے سین اور صاد میں؟ سین کی آواز باریک ہوتی ہے، صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے. شاباش. ایک دفعہ ان تینوں آوازوں کو پڑھتے ہیں. فا، سا، صا. پہلے سا کی آواز پڑھیں گے، باریک آواز. فا، سا. پہلے یہ دو آوازیں پڑھیے. فا، سا. اب اگلی دو آوازیں. سا، صا. ٹھیک ہے. سا اور سین میں فرق ہونا چاہیے، اسی طرح سین اور صاد میں بھی فرق ہونا چاہیے. اب سا اور صاد میں کیا فرق ہوگا؟ سا کی آواز باریک ہے اور اس میں سیٹی نہیں ہے. شاباش. اور صاد کی آواز سیٹی ہے اور موٹی آواز بھی ہے، ٹھیک ہے، سا کے مقابلے میں. اسی طرح سین کے مقابلے میں بھی صاد کی آواز موٹی ہے. تو ایک دفعہ پھر اس فرق کو واضح کریں گے. فا، سا، صا. شاباش. اسی طرح حمزہ اور عین کی آواز میں فرق کرنا چاہیے. حمزہ اور عین، حمزہ گلے کے شروع کے حصے سے ادا ہوگا اور عین درمیان سے. آ، آ پڑھیے. شاباش. اسی طرح ہا اور ہا کی آواز میں، ہا حمزہ کے مخرج کے پاس سے، ٹھیک ہے، یہاں گلے کے شروع سے ادا ہوتا ہے، اور ہا جو ہے گلے کے درمیان سے. ہم نے پڑھا تھا نا، حمزہ ہا، عین ہا اور اوپر سے غین خا. آ، ہا، آ، ہا، غا، خا. تو حمزہ اور عین کی آواز میں فرق کرنا ہے، اسی طرح ہا اور ہا کی آواز میں فرق کرنا ہے. ہا، ہا پڑھیے. شاباش. اسی طرح ہا اور خا کی آواز میں یہ فرق ہوتا ہے، ہا کی آواز گلے کے درمیان سے ادا ہوتی ہے اور باریک آواز ہوتی ہے، جبکہ خا کی آواز گلے کے اوپر کے حصے سے ادا ہو رہی ہے اور موٹی آواز ہے. ہا، خا. پھر پڑھیے. شاباش. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کچھ حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور وا.
یہ حروف ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے حاشیے میں بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ یہ حروف ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے۔ خ، پڑھیے میرے ساتھ، ص، ض، غ، ط، ق، ظ۔ یہ ہم نے ان کی زبر کے ساتھ آواز پڑھی ہے، اسی طرح زیر و پیش کے ساتھ بھی ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح حرف را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، اور زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرف را ہمیشہ موٹا نہیں پڑھا جاتا، اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تب موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا۔ یا حرف را ساکن ہو، اس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پیچھے زبر ہو تو آپ موٹا پڑھیں گے، یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، اور اس کے پیچھے اگر زیر ہو را ساکن کے تو اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ اور ایک حالت ہم نے اور بھی سیکھی تھی کہ را ساکن ہو، اس کے پیچھے زیر ہو، لیکن اس کے بعد کوئی موٹا حرف آ جائے تو ہم اس کو پھر بھی موٹا پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری حالتیں آپ سیکھ چکے ہیں، ہم یہاں پر صرف اعادہ کر رہے ہیں آج کا سبق پڑھنے سے پہلے، تاکہ یہ مخارج اور ان کے فرق آپ کے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں اور ہم پڑھتے ہوئے ان کا خیال کر سکیں۔ اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں، میرے بات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم وَإِذْ، ذال کی آواز میں سیٹی نہیں ہونی چاہیے، نَجَّيْنَاكُمْ، اس میں کون سی یا رہی ہے؟ يَعْلِينَ شاباش، اور نون پر کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ نَجَّيْنَاكُمْ، میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اور آپ کو اس سے پہلے میں نے رنگوں کے بارے میں ہی بتایا تھا، سرخ یا گلابی رنگ جو آپ کی کتاب میں جس حرف کو دیا گیا ہے اس پہ غنہ ہو رہا ہے، سبز رنگ کے حروف کو موٹا پڑھا جائے گا، اور نیلے رنگ کے حروف پر قلقلہ ہوگا۔ تو اگر قواعد ذہن میں نہ آئے تو اس کلر کو ذہن میں رکھ لیجئے، تو اس سے بھی آسانی ہو جائے گی پڑھنے کے لیے۔ ویسے قواعد آپ سب پڑھ چکے ہیں، اور ہم روزانہ کسی نہ کسی قاعدے کا اعادہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح من، اس نون ساکن پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے۔ فرعون، را ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو بالکل باریک پڑھنا ہے، فرعون نہیں پڑھنا بلکہ فرعون پڑھیے۔ فرعون شاباش، اور اس میں واو کون سی ہے؟ واولین شاباش۔ یسومونکم، اس میں دو واو ہیں، کون سے؟ واو مدہ شاباش۔ تو ہم نے یہاں پر وقف کیا تھا، اب ہم یسومونکم سے دوبارہ آگے پڑھیں گے، لیکن ایک دفعہ اسی ٹکڑے کو دہراتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ سوء العذاب، یسومونکم سے ہم نے دوبارہ پڑھا تھا، سوء العذاب، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر بڑی مد ہے واو مدہ کے اوپر، تو اس کو خوب کھینچ کر پڑھیں گے۔ عذابی، یہاں پر عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، دال کے مخرج کا خیال رکھنا ہے۔
یذبحون، با پر شد ہے اس کو سختی سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہا ہے تو اس کو بھی واضح کریں گے، یذبحون ابناءکم، با پر کیا کریں گے، شاباش، ابناءکم، یہ بڑی مد ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے، اسی طرح نساءکم، یہاں پر بھی بڑی مد ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. پھر وفی، فی میں کون سا حرف مدہ ہے، شاباش، ذالکم بلاء، میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، بلاء بڑی مد ہے تو آپ خوب کھینچ کر پڑھیں گے، بلاء، حمزہ پر تنوین ہے اس کے بعد میم ہے تو ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. من ربکم، نون ساکن کے بعد را آ گیا تو کیا غنہ ہوگا، نہیں. شاباش، من ربکم میں را کو موٹا پڑھیں گے، اور عظیم میں وا کو موٹا پڑھیں گے. اس کا خیال رکھنا ہے، عظیم میں دیکھیے عین باریک پڑھا جاتا ہے اور وا موٹا پڑھا جاتا ہے. عظیم پڑھیے، عظیم. شاباش. ایک دفعہ پھر اس پوری آیت کو دہراتے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. میم ساکن کے بعد با ہے، ذالکم بلاء، امیمہ وہاں پر غنہ ہونا ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھیے یہیں سے، وفی ذالکم. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. شاباش، امیمہ آپ پڑھیے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. شاباش، عمر آپ پڑھیے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ ابناءکم، بڑی مد ہے خوب کھینچ کر پڑھیں گے. أَبْنَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. شاباش، اگلی آیت پڑھیں گے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا
البحر فأنجيناكم وأغرقنا بحر میں ہا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بہت سختی سے نہیں ملانا ورنہ ٹھیک سے ادا نہیں ہوگا. بحر آرام سے ملائیے، ٹھیک ہے، کوئی بھی حرف ادا کرتے ہوئے آرام سے آواز کو ادا کیجیے، بہت زیادہ زور لگانے کی یا جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری توجہ سے اور اطمینان سے پڑھیے. ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فرعون میں را کو بالکل باریک پڑھنا ہے امامہ، ٹھیک ہے، فرعون نہیں پڑھنا بلکہ فرعون پڑھیے اس لفظ کو. فرعون. شاباش. وَإِذْ فَرَقْنَا ذال کو نرمی سے پڑھا جائے گا اور باریک آواز ہے. فرقنا را اور قاف، را پر زبر ہے اس لیے موٹا ہے اور قاف موٹے حروف میں سے ہے، لیکن قاف پر یہاں پر جزم ہے تو کیا کریں گے؟ قلقلہ. شاباش. فرقنا نون پر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، تو یہ کون سا الف ہے؟ الف مدہ. شاباش. بکم البحر یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، زور نہیں لگانا ہا کے مخرج کے لیے. بحر ہا باریک ہے، اس سے پیچھے با بھی باریک ہے، لیکن آخر میں را موٹی پڑی جائے گی کیونکہ را پر زبر ہے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ نون پر غنہ ہوگا اور اس میں یا کون سی ہے؟ یا ایلین. شاباش. وَأَغْرَقْنَا غین را اور قاف تینوں موٹی آوازیں ہیں اور قاف پر جزم ہے یہاں پر، تو یہاں قلقلہ ہونا ہے. وَأَغْرَقْنَا پڑھیے. وَأَغْرَقْنَا. شاباش. اور نون پر آپ دیکھ رہے ہیں الف مدہ کے اوپر چھوٹی مد بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. فرعون میں را کو بالکل باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں ہونا چاہیے. وَأَنْتُمْ کے نون پر بھی غنہ ہے اور تنظرون کے نون ساکن پر بھی غنہ ہے، اور اس میں وا اور را دونوں موٹی پڑی جائیں گی. ایک دفعہ پھر پوری آیت کو دہرائیں گے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. حنزلہ پڑھیے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ را کو موٹا پڑھیے. فرقنا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا غین کو بہت سختی سے نہیں پڑھنا. وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. آلَ فِرْعَوْنَ. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ
اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وَإِذْ وَعَدْنَا میں دال پر قلقلہ ہوگا. موسیٰ میں آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا زبر ہے، اس کے اوپر چھوٹی مد بھی ہے تو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. اربعین را کو موٹا پڑھا جائے گا. لیلتن یہاں پر کون سی یا ہے؟ یالین. شاباش. لیلتن کی تنوین پر غنہ ہے، ثم کے میم پر غنہ ہے، اور ثم اتخذتم العجل یہ تین الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے تو توجہ سے پڑھنا ہے. مخارج کا خصوصاً خیال رکھنا ہے. خا کو موٹا پڑھنا ہے، دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے. عجلا میں جیم پر قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم پر جزم ہے. من بعدی نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے تو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ ہم اس کو میم سے بدل کر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. وَأَنتُم کے نون ساکن پر بھی غنہ ہے، اور ظالمون میں وا کو موٹا پڑھنا ہے اور اس پہ کھڑا زبر ہے تو کھینچ کر بھی پڑھیں گے. اور اسی طرح اس لفظ میں واو مدہ بھی ہے، ظالمون. ایک دفعہ پھر اس آیت کو دہراتے ہیں. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. امیمہ آپ پڑھیے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. شاباش. امامہ پڑھیے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا، ثم کے میم پر غنہ ہوگا. عفونا اس میں کون سی واو ہے؟ واولین. شاباش. عنکم کے نون ساکن پر غنہ ہو رہا ہے. اسی طرح اس کی میم کے بعد، میم ساکن کے بعد پھر میم آ گیا ہے تو وہاں پر بھی غنہ ہے، اور اس کے بعد نون ساکن ہے جس کے بعد با آ گیا ہے تو وہاں ملا کر بھی پڑھ رہے ہیں، میم سے بدلیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. تو آپ دیکھیں 3 دفعہ غنہ ہے. ثم عفونا عنکم من بعد، ٹھیک ہے، بلکہ یہ 4 دفعہ ہو گیا غنہ. ٹھیک ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے. ایک لمبا سانس لے کر پڑھیں گے تاکہ آسانی سے اس کو پڑھ سکیں. لعلکم عین کے مخرج کا خیال رکھیے. تشکرون میں را کو موٹا پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. شاباش. عمر آپ پڑھیے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك
لعلكم تشكرون. شاباش. اس آیت میں پڑھنے کے اعتبار سے کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، لیکن آپ نے مخارج کا اور غنہ کا خصوصاً خیال رکھنا ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا، دال کے مخرج کا خیال رکھیں گے، بغیر سیٹی کے پڑھیں گے. آتینا میں یا لین ہے، موسیٰ الکتاب یہ ملا کر پڑھے جائیں گے الفاظ. والفرقان را بھی موٹی پڑھی جائے گی اور قاف بھی. دیکھیے اس میں را ساکن ہے اور میں نے بتایا تھا اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو کیا کریں گے، موٹا پڑھیں گے. والفرقان پڑھیے. والفرقان. لعلکم پچھلی آیت میں بھی گزر چکا. تہتدون ہاں کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. امامہ پڑھیے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. شاباش. حنزلہ پڑھیے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ. يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا. يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. پہلے ہم یہاں تک قواعد دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ قاف کو موٹا پڑھیں گے. لِقَوْمِهِ میں بھی قاف کو موٹا پڑھا جائے گا اور اس کے بعد واو لین ہے. یا قومی اس میں بھی واو لین ہے اور قاف کو موٹا پڑھا جا رہا ہے. انکم نون پر غنہ ہے. ظلمتم میں وا کو موٹا پڑھیں گے. انفسکم نون ساکن پر غنہ ہے اور اس کے بعد آخر میں جو میم ساکن ہے اس پر بھی غنہ ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہے، با. شاباش. تو انفسکم باتخاذکم العجل یہ سارے الفاظ اس طرح ملا کر پڑھے جا رہے ہیں تو توجہ سے پڑھیں گے، مخارج کا خیال رکھیں گے اور غنہ اور دیگر قواعد کا بھی. باتخاذکم خا کو موٹا پڑھیں گے اور عجلہ میں جیم پر قلقلہ ہے. فتوبو آپ دیکھ رہے ہیں دوسری واو پر چھوٹی مد بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو دوسری واو کو زیادہ کھینچیں گے. فتوبو الی، اسی طرح فقتلوا یہاں پر بھی چھوٹی مد ہے تو قاف پر قلقلہ بھی ہے اور آخر میں مد کو بھی کھینچنا ہے. فقتلوا انفسکم نون ساکن پر غنہ ہے. ایک دفعہ یہاں تک ہم دہراتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ. يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا.
يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. امیمہ توجہ سے پڑھیے، فقتلوا تا پر پیش ہے، پھر پڑھیے آپ. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. اس کے آگے پڑھیں گے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. إنه هو التواب الرحيم. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، خیر میں خا بھی موٹی پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے. عند کے نون ساکن پر غنہ ہو رہا ہے. فتاب علیکم، علیکم میں یا لین ہے، اس کا خیال رکھیں گے. بلکہ آپ روزانہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم یہ وہی والا لفظ ہے، ٹھیک ہے. انہو اس نون پر بھی غنہ ہے، اور هو التواب الرحیم یہ تینوں الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں تو توجہ سے پڑھیں گے. رحیم میں را کو موٹا پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہا ہے جو باریک پڑھی جائے گی. ایک دفعہ پھر انہی ٹکڑوں کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم. امامہ خیر میں را کو موٹا پڑھیں گے. خیر لکم، خير لكم. شاباش. فتاب علیکم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. عمر آپ پڑھیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ باتخاذکم خا کو موٹا پڑھنا ہے. بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب
التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى. دوبارہ پڑھیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ قُلْتُمْ، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، قُلْتُم میں قاف کو موٹا پڑھیں گے. یا موسیٰ لن نؤمن، نون ساکن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نون آ گیا ہے تو ملا کر بھی پڑھ رہے ہیں اور غنہ بھی کر رہے ہیں. نؤمن میں حمزہ پر جزم ہے، یہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ ساکن. شاباش. اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جھٹکے سے. جھٹکا دے کر. شاباش. یا جھٹکے سے پڑھتے ہیں. لن نؤمن، پڑھیے. لن نؤمن. شاباش. حتی، ہا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. نر اللہ، را کو بھی موٹا پڑھیں گے اور لفظ اللہ کے لام کو بھی موٹا پڑھیں گے، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. ہم نے یہ پہلے سیکھا ہوا ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اس کو لام کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم بسم اللہ میں پڑھتے ہیں. تو اس کو ایک دفعہ پڑھیے. نر اللہ. نر اللہ. شاباش. جہرتن میں را کو موٹا پڑھیں گے اور آخر میں تنوین پر غنہ کریں گے. جہرتن فأخذتکم الصاعقۃ، یہ الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں تو اس پہ خاص خیال رکھنا ہے، قواعد کا بھی اور مخارج کا بھی. خا کو بھی موٹا پڑھیں گے، صاعقہ میں صاد اور قاف کو موٹا پڑھیں گے. وانتم، یہ لفظ کئی بار گزر چکا ہے. انتم، اس کے نون ساکن پر غنہ ہے. تنظرون بھی پہلے گزر چکا ہے، اس میں بھی نون ساکن پر غنہ ہے، اور وا اور را کو موٹا پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر اس آیت کو دہراتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. حنزلہ آپ پڑھیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ. مخارج کو واضح رکھیے. نَرَى اللَّهَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. ہا کو واضح کیجیے. نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ. ذال میں سیٹی نہیں ہوگی. فَأَخَذَتْكُمْ
تأخذكم الصاعقة وأنتم تنظرون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. شاباش. ثم میم پر غنہ ہوگا، بعثناکم کی میم پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ اس کے بعد پھر میم ہے، اور اس کے بعد میم بعدی یہاں پر بھی غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے، تو ہم میم سے بدل کر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. موتکم اس میں واو لین ہے، تشکرون میں را کو موٹا پڑھیں گے، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا. اور بعثناکم جو پیچھے لفظ ہے اس میں ثا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، اس کی آواز میں سیٹی نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. امیمہ آپ پڑھیے اور ثا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. شاباش. امامہ آپ پڑھیے اس آیت کو. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. شاباش. عمر آپ بھی پڑھیے اس آیت کو. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ كلوا من طيبات ما رزقناكم. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وَظَلَّلْنَا وا کو موٹا پڑھا جائے گا، لیکن اس کے بعد جو لام ہے ان کو موٹا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیے. وَظَلَّلْنَا پڑھیے. وظللنا. شاباش. علیکم الغمام، علیکم میں یائلین ہے، غمامہ میں غین کو موٹا پڑھیں گے. وَأَنزَلْنَا نون ساکن پر غنہ ہے، زا کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے. وَأَنزَلْنَا پڑھیے. وأنزلنا. شاباش. علیکم دوبارہ وہی لفظ ہے. علیکم المن یہ ملا کر پڑھ جائیں گے اور منہ میں نون پر غنہ ہوگا. والسلوى واو پر کھڑا زبر ہے، اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر کوئی آواز موجود نہیں ہے، اس لیے ہم وقف کرتے ہوئے کھڑا زبر کو بدلتے نہیں ہیں، یہ بھی آپ نے سیکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو وقف کی حالت میں پڑھیں گے. والسلوى پڑھیے. والسلوى. اور اس کے بعد میں جو یا ہے وہ پڑھی نہیں جائے گی کیونکہ اس پہ کوئی علامت موجود نہیں ہے. کلو یہاں پر واو مدہ ہے. من طیباتی نون ساکن پر غنہ ہوگا. طیباتی میں طا کو موٹا پڑھا جائے گا. رزقناکم را موٹی پڑھی جائے گی، زا میں سیٹی کی آواز ہوگی اور قاف پر قلقلہ ہے. وما ظلمونا وا کو موٹا پڑھا جائے گا. ولیکن نون ساکن پر کیا ہوگا؟ غنہ. شاباش. کانو میں کون سی واو ہے؟ واو مدہ. شاباش. اور اس پر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی مد بھی ہے، تو حروف مدہ سے یعنی واو مدہ سے تھوڑا زیادہ کھینچ کر ہم پڑھیں گے. انفسہم نون ساکن پر یہاں پر بھی غنہ ہے. یظلمون وا کو موٹا پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھیے.
یظلمون. پڑھیے. یظلمون. شاباش. ایک دفعہ پھر اس پوری آیت کو دہرائیں گے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. آپ وَلَكِن پر وقف بھی کر سکتے ہیں. اگر لمبی آیت ہے پڑھی نہیں جا رہی وَلَكِن یہاں پر وقف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ وَلَكِن كَانُوا یعنی وَلَكِن سے آپ ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. عمر آپ پڑھیے اس آیت کو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. شاباش. حنزلہ پڑھیے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. شاباش. تو ہمارے آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے مخارج کے اعتبار سے اعادہ کیا جن حروف کی آوازوں میں ہمیں فرق کرنا ہوتا ہے، جیسے ثا اور سین کی آواز میں، سین اور صاد کی آواز میں، اسی طرح ذال اور وا، تا اور طا، ضاد، زا، وا، حمزہ اور عین، ہا اور حا، اسی طرح حا اور خا. اور پھر ہم نے موٹے حروف کے بارے میں بھی سیکھا، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور وا. یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. اور را کی بھی ہم نے پہچان کی کہ را زبر اور پیش کی حالت میں موٹا پڑھا جائے گا اور زیر کے ساتھ باریک. پھر اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 57 تک تلاوت کی، تمام اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے، خصوصاً مخارج کا خیال رکھتے ہوئے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو کم از کم 5 مرتبہ دہرانا ہے. نہایت اہم سبق ہے. ہم نے مخارج کا اور ان کے درمیان فرق کا اعادہ کیا ہے، تو اس کو کم از کم 5 مرتبہ دہرائیں گے. کتنی مرتبہ دہرائیں گے؟ 5 مرتبہ انشاءاللہ. یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. آج کے سبق کا اختتام دعا کے ساتھ کریں گے. میرے بات پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک استغفرک و اتوب الیک. و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.